السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اس پریزنٹیشن میں ہم عطف کا بیان کریں گے۔ عطف کا لغوی معنی مائل ہونا ہے، اور اصطلاح میں عطف سے مراد وہ کلمہ ہے جو اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع اور نسبت میں متبوع کے ساتھ مقصود ہو، یعنی وہ کلمہ ہے جو اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے اور نسبت میں تابع و متبوع دونوں مقصود ہوں، یعنی معطوف علیہ اور معطوف دونوں مقصود ہوں۔ اس میں پہلے کلمہ کو معطوف علیہ کہتے ہیں، پھر حرف عطف ہوتا ہے اور اس کے بعد معطوف ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عطف نسخ جسے عطف بالحرف بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے عطف بیان۔ عطف بالحرف کیا ہے؟ اس سے مراد وہ تابع ہے جو متبوع کے بعد بواسطہ حرف عطف آتا ہے اور نسبت میں دونوں مقصود بالذات ہوتے ہیں، اسے عطف بالحرف بھی کہتے ہیں۔ متبوع کو معطوف علیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں۔ معطوف اور معطوف علیہ دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے حضر السید والخادم۔ حروف عطف 10 ہیں، وہ یہ ہیں: واو، فاؤ، ثم، حتی، او، اما، ام، بل، لیکن، لا۔ تو پہلا واو ہے، پھر فا ہے، پھر ثم ہے، پھر حتی ہے، پھر او ہے، اما ہے، ام ہے، بل ہے، لیکن ہے اور لا ہے۔ عطف بالحرف کے احکام یہ ہیں: فعل کا عطف فعل پر ہوتا ہے، جیسے ان تؤمنوا وتتقوا۔ اسم کا عطف اسم پر ہوتا ہے، جیسے دخل الاستاذ والتلمیذ فی الغرفۃ۔ اور اسم ظاہر کا عطف اسم ظاہر پر اور اسم ضمیر کا عطف اسم ضمیر پر زیادہ مناسب ہے، لیکن اس کے خلاف بھی جائز ہے کہ اسم ظاہر کا عطف اسم ضمیر پر ہو یا اسم ضمیر کا عطف اسم ظاہر پر ہو، یہ بھی جائز ہے۔ حرف کا عطف حرف پر، جیسے یدخل علی الفعل ان و لن۔ تو ان اور لن یہ دونوں حروف ہیں، تو یہ ایک ان میں سے معطوف علیہ ہے اور ایک معطوف ہے، درمیان میں حرف عطف واو ہے۔ جملہ اسمیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر، اسی طرح جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر ہوتا ہے، لیکن اس کا خلاف بھی جائز ہے۔ جملہ اسمیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر، اس کی مثال ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک علی ھدی من ربہم یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کا عطف اولئک ھم المفلحون پر ہے۔ جملہ فعلیہ کی مثال جاء زید ودخل علی۔ اور جملہ اسمیہ پر جملہ فعلیہ کا عطف اس کی مثال یوں ہے جاء زید وعلی ذهب۔ تو پہلا جملہ فعلیہ ہے اور دوسرا جملہ اسمیہ ہے، اور اسی طرح پہلا جملہ اسمیہ ہو علی ذهب وجاء زید، یہ بھی درست ہے۔
ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مستتر پر عطف کرنا ہو تو پہلے اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ لگانا ضروری ہے، یعنی اگر معطوف علیہ ضمیر مرفوع متصل ہو تو اس پر عطف لانے کے لیے اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ لانا ضروری ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے اسکن انت وزوجک الجنت، تو اب اسکن میں ضمیر مرفوع متصل انت ہے لیکن وہ مستتر ہے، تو اب عطف لانے کے لیے اس سے پہلے انت ضمیر یعنی بطور تاکید لائی گئی ہے، اسکن انت وزوجک الجنت۔ پھر اس کے احکام میں سے ہے جب ضمیر مجرور متصل پر عطف کرنا مقصود ہو تو معطوف سے پہلے حرف جر کا اعادہ ضروری ہے، جیسے مررت بکا و بالرجل، ایسے درست نہیں ہوگا مررت بکا والرجل۔ پھر اس کے احکام میں سے ہے ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا بالاتفاق جائز ہے، یعنی ایک عامل ہو اور پھر اس کے دو معمولوں پر عطف درست ہے، جیسے شارب زید ماء و خالد لبنا، تو شارب ایک ہی فعل ہے، اب یہاں پر اس کے دو معمول یعنی زید ماء و خالد لبنا، تو دو معمول ہیں اور ان پر عطف کیا گیا ہے، زید ماء یہ دو معمول ہو گئے، خالد لبنا یہ بھی پھر دو معمول ہیں۔ نمبر 2 قسم ہے عطف کی عطف بیان، تو عطف بیان وہ تابع ہے جو مطبوع کی وضاحت کرتا ہے اور اس کی صفت نہیں ہوتا، بشرطے کہ تابع مطبوع سے زیادہ مشہور و معروف ہو، تو اس میں تابع کا یعنی جو بعد میں آنے والا ہے اس کا پہلے معطوف علیہ سے زیادہ معروف و مشہور ہونا ضروری ہے۔ تابع کو عطف بیان اور مطبوع کو معطوف علیہ نہیں کہتے بلکہ مبین کہتے ہیں، مثلا جیسے علم کے بعد کنیت یا لقب بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہا جائے ھذا علی زین العابدین، تو علی جو ہے یہ غیر معروف ہے اور زین العابدین زیادہ مشہور ہے تو وہ بعد میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کہا جائے توفی محمد علی القائد الاعظم، تو محمد علی جناح کا لقب زیادہ مشہور ہے القائد الاعظم، تو وہ بعد میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ہے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کیونکہ عطف بیان کا ایک مقصد ازالہ وہم بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ ہو سکتا تھا کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا جادوگروں نے تو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، تو یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ اس سے مراد فرعون بھی ہو سکتا ہے، تو جب انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون تو اس سے وہ وہم دور ہو گیا اور تخصیص ہو گئی۔ یہ عموماً معرفہ ہوتا ہے، عطف بیان میں جو مطبوع ہے یعنی وہ معرفہ ہوتا ہے مبین، مگر کبھی نکرہ بھی آ جاتا ہے، جیسے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، تو اب یہاں پر شجرۃ مبارکۃ یہ نکرہ ہے، نکرہ مخصوصہ ہے، تو زیتونۃ یہ بعد میں آیا عطف بیان یعنی یہ تابع ہے، تو وہ بھی تعریف و تنکیر میں اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ایک قابل غور اور ذہن نشین کرنے کی بات ہے کہ عطف بیان تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، افراد، تثنیہ، جمع اور اعراب میں اپنے مطبوع کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جیسے موصوف صفت ہوتے ہیں تو یہ بھی اس کی طرح ہے، یعنی مبین اور عطف بیان دونوں تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، افراد، تثنیہ، جمع اور اعراب میں یہ باہم مطابق ہوں گے۔
تو یہاں پر یہ ہمارا آج کا یہ لیسن ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔